اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال، باللیل، رات کو، والنہاری، یا دن کو، سرًا و علانیۃً، چھپا کر یا اعلانیہ، فلہم، بس ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف، نہیں ہے خطرہ، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، وہ غمگین ہوں گے، نہ ان پر کوئی خطرہ ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما، مگر جیسے، یقوم، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو خپتی بنا دیا ہو، ٹھیک ہے، حواس باختہ کر دیا ہوں شیطان نے، من المس، چھو کر۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز محشر، یعنی کہ جب قبروں سے نکلیں گے تو وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ شیطان نے ان کو چھو کر جو ہے وہ حواس اس کے کھو دیے ہوں، یتخبطہ، کھو دیے ہوں اس کے حواس، شیطان نے، من المس، چھو کر۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شیاطین اور جن کے چھونے سے جو ہے انسان بےہوش یا مجنون ہو سکتا ہے۔ ذالک بانہم، مطلب اگر کسی کو جیسے ہو جائیں تو، ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ قالوا، انہوں نے کہا، انما البیع، کہ بے شک تجارت جو ہے، مثل الربا، مانند سود کے ہے، انہوں نے کہا کہ تجارت سود کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور حلال کیا ہے اللہ نے تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کیا ہے اللہ نے سود کو۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو جو ہے وہ حرام کیا ہے۔ فمن جاءہ، پر جس کے پاس آ پہنچی، جب آ پہنچی اس کے پاس، موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، یعنی کہ جب یہ حکم آ پہنچا ہے سود حرام ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ نصیحت آ پہنچی ہے جس کے پاس، فانتہا، جو باز آ گیا، فلہ ما سلف، اس کے لیے وہ جو ہو چکا، یعنی کہ جو معاملہ ہو چکا ہے، جو گزر چکا ہے، وہ اللہ جانے اور وہ جانے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا جو معاملہ ہے اللہ کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو بھی واپس لوٹا، مطلب سود کی طرف جو آیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے سودی۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ صدقات کو، ٹھیک ہے، سود کو مٹانے اور صدقات کو بڑھانے کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، مفسرین نے فرمایا ہے کہ مٹانا اور بڑھانا آخرت کے متعلق ہے، کہ سود خور کو اس کا مال آخرت میں کچھ کام نہ آئے گا بلکہ اس پر وبال بن جائے گا، اور صدقہ خیرات کرنے والوں کا مال آخرت میں ان کے لیے ابدی نعمتوں اور راحتوں کا ذریعہ بنے گا، ٹھیک ہے، یہ بالکل ظاہر ہے، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ دیکھیں، سود جس مال میں شامل ہو جاتا ہے بعض اوقات تو وہ مال خود ہلاک و برباد ہو جاتا ہے اور پچھلے مال کو بھی وہ لے جاتا ہے، جیسا کہ ربا اور سٹا کے بازاروں میں اس کا ہمیشہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بڑے بڑے کروڑ پتی سرمایہ دار دیکھتے ہی دیکھتے دیوالی اور فقیر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت سے تاجروں کو بھی نقصان کسی تجارت میں ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نقصان کہ کل کروڑ پتی تھا اور آج ایک پیسے کی محتاج اور بھکاری بن گیا ہے، فقیر بن گیا ہے، یہ صرف سود اور سٹا کے بازاروں میں ہی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو جو ہے وہ مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب، اور اللہ نہیں پسند کرتا، کل کفار اثیم، ہر گناہ گار اور کفار، کفر کرنے والے، اثیم، گناہ گار کو۔ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ آج کل جو سود خور ہیں، ٹھیک ہے، آج کل جو سود خور ہیں وہ بڑی بڑی راحتوں، عزت ان کو حاصل ہے، کوٹھیوں بنگلوں کے مالک ہیں، عیش و آرام کے ساتھ سارے سامان مہیا ہیں، کھانے پینے، پہننے، رہنے سہنے کی ضروریات بلکہ فضولیات بھی ان کو سب حاصل ہیں، ٹھیک ہے، نوکر چاکر، شان و شوکت کے تمام سامان موجود ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو ہر شخص جو ہے یہ سمجھے گا کہ سامان راحت اور راحت میں، ٹھیک ہے،
سامان راحت اور راحت میں بڑا فرق ہے۔ سامان راحت تو فیکٹریوں اور کارخانوں میں بنتا اور بازاروں میں بکتا ہے، ٹھیک ہے، اور سونے چاندی کے عوض حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جس کا نام راحت ہے وہ نہ کسی فیکٹری میں بنتی ہے، نہ کسی منڈی میں بکتی ہے۔ وہ ایک ایسی راحت ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور بعض اوقات ہزاروں سامان کے باوجود بھی نہیں حاصل ہو سکتی۔ ایک نیند کی راحت کو ہی دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے یہ تو کر سکتے ہیں کہ سونے کے لیے مکان بہتر سے بہتر بنائیں، ہوا اور روشنی کا پورا اعتدال ہو، مکان کا فرنیچر دیدہ زیب خوشگون ہو، ٹھیک ہے، بیڈ اور گدے تکیے حسب منشا ہوں، لیکن کیا نیند کا آ جانا، ٹھیک ہے، نیند کا آ جانا ان سامانوں کے مہیا ہونے پر لازم ہے؟ اگر آپ کو کبھی اتفاق نہ ہوا ہو تو ہزاروں وہ انسان اس کا جواب نفی میں دیں گے کہ جن کو کسی عارضے سے نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو یہی چیز ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی ان کی جو کمائی ہوتی ہے، سود کی کمائی، ان کے مال میں بے برکتی ہوتی ہے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ خرچ کرتا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، یا غیر مقصود چیزوں مثلاً دوا، علاج، ڈاکٹروں کی فیسوں میں ایسے مالداروں کی بڑی بڑی رقمیں جو ہیں وہ خرچ ہو جاتی ہیں، جس کا غریبوں کو کبھی سابقہ ہی نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی کی نعمت عطا فرماتے ہیں کہ علاج میں کچھ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے، اور کبھی اگر بیماری آتی بھی ہے تو وہ معمولی اخراجات سے جو ہے وہ تندرستی اللہ تعالیٰ ان کو فرما دیتا ہے۔ تو جو سود خور ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کبھی سکون نہیں رہتا، بے شک ان کے پاس جتنی دولت ہو، ان کو کبھی ان کی اولاد برباد ہو جاتی ہے، نافرمان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی ان کی صحت جو ہوتی ہے وہ اس لائق نہیں رہتی کہ وہ آسائشوں کا مزہ اٹھا سکیں، کبھی ان کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ 100% جو ہے یہ بات درست ہے۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، ویربی صدقات، اور بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ صدقات کو۔ واللہ لا یحب، اللہ نہیں پسند کرتا کل کفار اثیم، ہر کفر کرنے والے گناہ گار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے انہوں نے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خطرہ ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرو۔ جہاں بھی ایسے احکامات آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی ہے سود سے، یعنی کہ اب جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اصل جو ہے رقم وہ لو، اگر کسی کو قرض دی ہوئی ہے یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ہو مومن، اگر تم ایمان والے ہو تو سود چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا، دیکھیں کلیئر ہو گئی بات، جو سود لیتے ہیں تو ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فإن لم تفعلوا، پس اگر تم نہیں کرو گے یہ کام، اگر فأذنوا، تو تیار ہو جاؤ، بحرب من اللہ ورسولہ، حرب کہتے ہیں جنگ کو، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ وإن تبتم، اگر تم توبہ کرو، ٹھیک ہے نا، اگر تم نے توبہ کر لی ہے سود سے، اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے وہ جو راس مال ہے، تمہارا اصل مال جو ہے تمہارا، وہی تمہارا ہے، تمہارا اصل زر جو ہے وہ تمہارا ہے، یعنی کہ اگر کسی کو تم نے قرضہ دیا ہوا ہے تو پھر تم وہی جو قرض ہے، ٹھیک ہے، وہی صرف لوگے، جو سود بڑھ چکا ہے، بن چکا ہے، تو وہ تم اس کو چھوڑو گے۔ لا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، تم ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر ہے وہ ذو عسرۃ، تنگ دست ہو، جو مقروض ہے، جس کو قرضہ دیا گیا ہے وہ تنگ دست ہے، فَنَاظِرَةٌ، تم مہلت دے دو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کشادگی تک، یعنی کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس نے آپ سے قرض لیا ہے، وہ تنگ دست ہے، اس کے حالات درست نہیں ہو رہے، وہ جو میعاد مقرر اس کی آ چکی ہے قرض واپس کرنے کی، تو آپ اس کو
اگر اس کی نہیں بن پا رہا پیسہ وغیرہ جو کچھ دینا تھا اس نے، تو اس کو چاہیے کہ تم مہلت دے دو الی میسرہ، طرف کشادگی تک، کشادگی یعنی کہ اس کے حالات ٹھیک ہونے تک اس کو مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، مطلب اس کو اگر معاف کر دو، خیر لکم، تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، یہ چیز زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا، ڈرو، بچو، یومن، اس دن سے، یعنی کہ اس دن سے بچو، ڈرو اس دن سے، قیامت کا دن مراد ہے۔ یوم ترجعون فیہ الی اللہ، وہ دن جب تم لوٹائے جاؤ گے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے اس دن میں، فیہ، اس دن میں، الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم توفی، پھر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، تمہارے ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ٹھیک ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔